ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک لطیفے کے اسلام کی تاریخ پر اثرات۔ عباسی خلفاء کا دور تھا، معتزلی متکلمین کے زیر اثر قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ اپنے عروج پر تھا۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے اور وہ معتزلی جو تھے عباسی خلفاء وہ اس کے قائل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ اس کو غیر مخلوق مانتے ہیں، قرآن نہ خدا ہے نہ مخلوق خدا ہے، تو وہ صفات الہی ہیں۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے میں بہت ساری جدوجہد ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اور بہت سارے ائمہ محدثین نے کوڑے کھائے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کا اس میں بڑا اہم کردار تھا، جو تاریخ کے صفحات میں دب گیا ہے۔ وہ ایک اتنا گمنام شخص تھا کہ کتابوں میں اس کا نام ظریف سے آیا ہے، یعنی وہ ہنساتا تھا سب کو بیٹھ کے۔ اس کا اصل نام بھی کئی جگہوں پہ موجود نہیں۔ وہ ہنساتا تھا، لطیفے سناتا تھا، بادشاہ کے دربار میں لطیفے سناتا تھا اور ہنساتا تھا بادشاہ کو۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ خواتین و حضرات کہ ایک دفعہ وہ دربار میں آیا فیضان صاحب، اور وہ دربار میں آ کے کہتا ہے امیر المومنین، قرآن کی موت پر اللہ آپ کو بڑا اجر دے معاذ اللہ۔ یعنی اس نے کہا معاذ اللہ قرآن مر کے ہے۔ تو اب وہ جو تھا اب یہ جو ظریف شخص ہنسانے والا، یہ امام احمد بن حنبل کے موقف کا قائل تھا، قرآن کو مخلوق نہیں مانتا تھا، جو اصل موقف ہے۔ اس نے آگے کہا آپ کو قرآن کی موت پر میں تعزیت کرتا ہوں معاذ اللہ۔ خلیفہ نے حیران ہو کے کہا کہ تیرا برا ہو، قرآن پر بھی کئی موت آ سکتی ہے۔ اس ظریف نے دوبارہ سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ امیر المومنین، قرآن سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر مخلوق بہرحال مر جائے گی، ہر مخلوق بہرحال مر جائے گی۔ اس ظریف شخص نے مزید کہا کہ مجھے بڑی فکر اس بات کیا کہ قرآن کی موت پر مسلمانوں کی تراویحوں کا کیا حال ہوگا۔ جب قرآن معاذ اللہ مر جائے گا تو اس کی تراویحوں کا کیا حال ہوگا۔ خلیفہ واسق اب جب اس نے تیسری بات کی تو اس حصے رمز تک پہنچ گیا اور ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا ٹھہر، خدا تجھے ہلاک کرے۔ اس کو روک لیا۔ یہ الطبقات السنیہ فی تراجم الحنفیہ کے صفحہ 90 پر ہے یہ واقعہ۔ اب یہ لطیفہ ہو گیا۔ اس لطیفے نے، یعنی اس نے آ کے خلیفہ کو لطیفے میں کہا قرآن کی موت پر تعزیت کی، اور کہا جی یہ ہر مخلوق کو، اس نے کہا جی قرآن کے ساتھ یہ کیسے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن کو آپ مخلوق کہتے ہو تو ہر مخلوق پر تو موت آنی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے فکر ہے تراویحوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ پے در پے چوٹیں لگائیں۔ خلیفہ کے ذہن اور دماغ میں اس کا گہرا اثر پڑا۔ دوسری طرف امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء محدثین کی ایک علمی جنگ بھی جاری تھی۔ تو لہٰذا یہ جو لطیفہ تھا اس نے بھی خلیفہ کے کہتے ہیں کہ ذہن سازی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وہ جو چونکہ پہلے زیادہ متشدد تھے، بعد میں وہ تشدد کم ہو رہا تھا، لیکن بہرحال اپنے پرانوں کی اس لیگیسی کو، اس عقیدے کو قائم کیا ہوا تھا۔ ادھر سے امام احمد بن حنبل اور دیگر لوگوں کی محنت، اور ادھر سے اس ظریف کے لطیفے نے بادشاہ کے ذہن میں اس واقعے کی، اب یہ کتنا بڑا فتنہ تھا مخلوق قرآن کا، اس فتنے کی حیثیت کو صفر کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس کو ایک ظریف شخص مذاق بنا رہا ہے، ہم اس کو بطور عقیدہ قبول کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد یہ بادشاہ بھی پیچھے ہٹ گیا اس عقیدے سے، اور پھر بالآخر آہستہ آہستہ اس پورے کے پورے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، بعض اوقات جو کام بڑے علمی، فکری اور فنی دلائل سے نہیں ہو سکتا، وہ ایک لطیفے سے بھی ہو سکتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر مقصد کیا ہے۔ یہ ہے بات جس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ اگر مقصد درست چیز کو ہٹ کرنا ہے اور درست چیز کو ریئلائز کروانا ہے تو پھر آپ کے لطیفے سے بھی بڑے کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر مقصد شر پر مبنی ہے، مقصد کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، مقصد کسی کے خلاف سازش کرنا ہے، مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، تو پھر آپ کی نمازوں اور تسبیحات بھی آپ کے گلے کا عذاب بن کے آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا امپورٹنٹ چیز ہے نیت کی درستی۔